الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ فہم القرآن کورس کے لیکچر نمبر 8 میں ہم حاضر ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ سب سے پہلے جو پچھلا لیسن ہم نے پڑھا اس کو چند منٹ میں ریوائز کر لیتے ہیں۔ تو ہم نے کل دیکھا تھا کہ واحد سے تثنیہ کیسے بنایا جا سکتا ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ واحد جس میں کسی ایک چیز یا فرد کا ذکر ہو، اور تثنیہ جس میں دو چیزوں افراد کا ذکر ہو، مثلا رجلانی کلمتانی۔ اور ہم نے یہ دیکھا کہ تثنیہ بنانے کے دو طریقے ہیں۔ ہر طریقے میں دو سٹیپس پائے جاتے ہیں۔ پہلے طریقے کا پہلا سٹیپ یہ تھا کہ واحد کے آخری حرف پر کوئی بھی حرکت ہو ہم نے اس کو فتحہ دے دینا ہے، زبر دے دینا ہے۔ اور اس کے بعد دوسرا سٹیپ یہ تھا کہ ہم نے زبر دینے کے بعد الف اور نون مکسور، یہ الف اور نون مکسور کا اضافہ کرنا ہے۔ دوسرے طریقے میں ہم نے واحد کے آخری حرف پر فتحہ دینا ہے۔ پہلا سٹیپ تو سیم ہے جو پہلے طریقے میں بھی تھا، اور دوسرے سٹیپ میں ہم نے الف اور نون مکسور کی بجائے یا ساکن اور نون مکسور ساتھ ملانا ہے۔ جیسے یہ دیکھیں، رجلن سے رجلانی اور رجلینی، کلمتن سے کلمتانی کلمتینی۔ پھر اس کو تھوڑا سا ہم نے ڈیمونسٹریٹ کر لیا تھا دونوں میتھڈز کو۔ تو یہ سارا طریقہ ہم نے کل ڈسکس کر لیا۔ رجلن سے اس کا پہلے طریقے کا پہلا سٹیپ، آخری جو حرف تھا اس کو ہم نے فتحہ دے دیا، یہاں پر بھی تا دو پشتن کو فتحہ دے دیا، تا کو، اس کے بعد الف اور نون ساکن کا اضافہ کر دیا۔ یہاں پر بھی دوسرے طریقے میں بھی آخری حرف پہ فتحہ آ گیا، اور اس کے بعد یا ساکن اور نون مکسور کا اضافہ کر دیا گیا۔ یہ تو کل ڈسکس ہو چکا تھا۔ اب ہم آج آگے چلتے ہیں جمع بنانے کا طریقہ۔ جمع جس میں تین یا تین سے زیادہ چیزوں یا افراد کا ذکر ہو رہا ہو، مثلا مسلمن سے مسلمون، مسلمتن سے مسلماتن۔ اب یہ جو مسلمن ہے یہ مذکر ہے، اور اس کی جمع مسلمون، اور مسلمتن یہ مؤنث ہے، اس کی جمع مسلماتن۔ اب جمع بنانے کا طریقہ سمجھنے سے پہلے یہ بات ہم نے سمجھنی ہے، یہ ہم نے دیکھنا ہے کہ عربی میں جمع بنانے کی تین قسمیں ہیں، یا جمع کی تین قسمیں ہیں۔ ان میں سے ایک قسم ہے جمع مذکر سالم، اور دوسری قسم ہے جمع مؤنث سالم۔ اب یہ جو ورڈ سالم ہے یہ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ سالم سے مراد جیسے ہم کہتے ہیں صحیح سالم، یہ وہی ورڈ ہے، یعنی کہ سلامت رہنا، سلامتی والا۔ جمع مذکر سالم اور جمع مؤنث سالم، اس سے مراد یہ ہے کہ، اور تیسری قسم پہلے دیکھ لیں پھر اس کو ہم ڈیفائن کرتے ہیں، جمع مکسر۔ اب جمع مذکر سالم اور جمع مؤنث سالم یہ آپس میں تقریباً ملتے جلتے ہیں۔ اس سے مراد کیا ہے کہ عربی زبان میں جمع کا صیغہ واحد کے صیغے کو استعمال کر کے ہی بنایا جاتا ہے، لہٰذا جمع سالم جمع کی وہ قسم ہے کہ جس میں واحد کا صیغہ سلامت رہے۔ مطلب یہ ہے کہ جس میں واحد کے جو حروف ہیں وہ صحیح سلامت رہیں، ان میں کوئی تبدیلی نہ آئے، ان کی ترتیب نہ بدلے، ان میں کسی اور حرف کا اضافہ نہ ہو، کوئی حرف ان میں سے کم نہ ہو۔ یہ جو اوپر دو مثالیں دی ہیں، یہ پہلے والی مثال ان میں سے جمع مذکر سالم کی ہے، اور دوسرے والی مثال جمع مؤنث سالم کی۔ آپ دیکھیں کہ اس میں جو واحد کا صیغہ تھا مسلم، اس میں 4 حروف ہیں، میم، سین، لام اور میم، اور یہاں پر بھی یہ چاروں حروف شامل ہیں۔ مسلم ہوا کیا کہ ہم نے واو اور نون کا اضافہ کیا، باقی
کوئی حرکت میں کوئی تھوڑی بہت تبدیلی کی وہ ہم دیکھتے ہیں۔ یہاں پر بھی دیکھیں مسلماتن، تو اس کے جو اصل تھے حروف 4 ہی تھے، یہ تا دو پشتون تو آپ کو میں نے پچھلے لیکچر میں بتایا تھا کہ یہ مؤنث کی نشانی ہے۔ تو جمع مذکر سالم اور جمع مؤنث سالم وہ جمع کی قسم ہے کہ جس میں واحد صیغے میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، واحد کا صیغہ سلامت رہتا ہے۔ اب جمع جو مکسر ہے یہ جمع کی وہ قسم ہے جس میں واحد کا صیغہ سلامت نہ رہے، مثلا راجلن سے رجالن۔ دیکھیں یہ جو واحد کا صیغہ تھا اس میں 3 حروف تھے، را، جیم اور لام، اور یہاں پر دیکھیں الف کا اضافہ ہو گیا، تو جو واحد کا صیغہ تھا وہ سلامت نہ رہ سکا۔ قلم سے اقلامن، دیکھیں لام کے بعد پھر یہاں پہ الف کا اضافہ ہو گیا اور شروع پہ بھی الف کا حمزہ کا اضافہ ہوا، اقلامن۔ جمع کی وہ قسم جس میں واحد کا صیغہ سلامت نہ رہے۔ اب رجالن کو صرف ذکر کیا گیا، باقی قلمن کو میں نے آپ کو زبانی بتا دیا ہے۔ رجالن میں الف درمیان میں آ گیا، یہ والا الف، یہ درمیان میں آنے سے حرفوں کی ترتیب ٹوٹ گئی تو یہ سالم نہ رہا۔ تو یہی فرق ہے جمع مذکر سالم اور جمع مؤنث سالم کا جمع مکسر کے ساتھ، کہ مذکر اور مؤنث سالم میں جو واحد کا صیغہ ہے وہ صحیح سلامت رہتا ہے، جبکہ دوسرے کیس میں واحد کا صیغہ بدل جاتا ہے، وہ سلامت نہیں رہتا، سالم نہیں رہتا۔ اب اس کا بنانے کا طریقہ ہم انشاءاللہ تعالی کل دیکھیں گے۔ تو اب ہم آتے ہیں ترجمے کی طرف۔ کل ہم نے جہاں تک ترجمہ کر لیا تھا اس سے آگے ہم ترجمے کو دیکھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ اب اس میں یہ جو پہلا لفظ آیا انا کا مطلب ہوگا بے شک، انا بے شک، جس میں کوئی شک نہیں۔ ہم نے آپ کو یاد ہے ایک لفظ شروع پہ بھی دیکھا ہے ریبن، شک، وہ بھی اس کا مطلب بھی شک ہے۔ انا کا مطلب ہے بے شک، بلا شبہ۔ الذین، وہ جو، بے شک وہ جو، کافرو، جنہوں نے کفر کیا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، جو جھٹلا چکے ہیں، جو کفر کر چکے ہیں، ان کی بات ہو رہی ہے۔ سواء، برابر ہے، سوا کا مطلب ہوتا ہے برابر، علیہم، ان سب پر، علا پر، اور ہم وہ سب، ان سب پر، ان سب کے لیے برابر ہے، جو کفر کر چکے ہیں ان سب کے لیے برابر ہے کہ انذرتا، یہ ایک لفظ ہے، انذرتا، تو ڈرائے، ہم ان سب کو، ام یا لم نہیں یا نہ، تنذر ہم ڈرائے ان سب کو۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جن لوگوں نے کفر کر لیا ہے، جو جانتے بوجھتے ہوئے کفر کر چکے ہیں، ان کے لیے برابر ہے کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، لا نہیں یا ہرگز نہیں، یؤمنون ایمان لائیں گے، وہ ہرگز ایمان نہیں لائیں گے۔ اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک حقیقت بتا دی کہ جو جان بوجھ کر کفر کرے گا اس کا معاملہ یہ ہوگا کہ اب وہ ایمان نہیں لائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یعنی کہ انہوں نے کفر اس وجہ سے نہیں کیا کہ ان کو پتہ نہیں چلا، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعرفونہ، پہچانتے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کما، جیسا کہ یعرفونہ، پہچانتے ہیں، ابناءہم، اپنے بیٹوں کو۔ اب اپنی اولاد کو تو کوئی نہیں بھول سکتا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ایسے پہچانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں۔ لیکن کفر کیوں کیا؟
کفر اس لیے کیا کہ ان کو اپنی چودراہٹ اور سرداریوں کے جانے کا خدشہ تھا۔ اور مزید آپ کو یہ بتاؤں کہ اب یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جب پتہ ہے کہ انہوں نے ایمان نہیں لانا، اب وہ ایمان نہیں لائیں گے، تو ان کا کفر کرنے کا ان پر کیا وبال یا عذاب ہوگا یا ہونا چاہیے؟ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تقدیر کے معاملات ہیں، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ تو لیکن اس میں بعض چیزیں سمجھ آنے والی بھی ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں۔ حدیث مبارکہ کچھ یوں ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مفتاح الغیب خمس، جو غیب ہے اس کی کنجیاں 5 ہیں، غیب کی کنجیاں 5 کنجیاں ہیں، لا یعلمها الا اللہ، کوئی بھی ان 5 کنجیوں کو نہیں جان سکتا سوائے اللہ کے۔ اب وہ 5 کون کون سی ہیں؟ لا یعلم احد ما یکون فی غد، کوئی نہیں جانتا، کسی کو نہیں معلوم کہ کل کیا ہونے والا ہے۔ کوئی نہیں جانتا کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، کل کیا کرنا ہوگا اس کا کسی کو علم نہیں۔ نہ کوئی یہ جانتا ہے کہ اسے موت کس جگہ آئے گی، اور نہ کسی کو یہ معلوم کہ بارش کب ہوگی۔ اب اس حدیث مبارکہ کو اگر ہم دیکھیں کہ غیب کی 5 کنجیاں ہیں اور ان کے بارے میں یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا ان کنجیوں کے بارے میں۔ اب آپ یہ دیکھیں، ہمارے یہ روٹین کے معاملات ہیں، کیا ڈاکٹرز نہیں بتا دیتے کہ اس وقت والدہ کے پیٹ میں کیا ہے، لڑکا ہے یا لڑکی ہے؟ اور اس کے بعد کیا آج کل ایسی ایپلیکیشنز موجود نہیں ہیں جن سے یہ پتہ چل جائے کہ بارش کب ہوگی؟ ہمارے تو یہاں پہ جو ذمہ دار حضرات ہیں وہ تو اگر ان کو خود سے نہ بھی پتہ ہو تو وہ لوگوں سے پوچھتے پھرتے ہیں کہ ذرا دیکھ کے بتانا کل بارش تو نہیں ہے، کل میں پانی لگاؤں یا نہ لگاؤں، ذرا دیکھ کے بتائیے گا کل بارش ہے، اگر ہے تو میں اپنے مزدور نہ لگاؤں، نہ بلاؤں، اگر کل بارش ہے تو ہم کپڑے نہ دھوئیں۔ تو یہ ہمارے روٹین کے معاملات ہیں۔ تو اس میں کیسے پھر اس کو ہم کس طرح سے بندہ اس کو ڈیفائن کر سکتا ہے؟ اصل میں جو حقیقی علم ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ یہ 5 جو غیب کی چیزیں ہیں اس میں حقیقت کیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ایک علم دیا ہے، سکھایا ہے، جس کو استعمال کرتے ہوئے انسان بھی کسی حد تک جان سکتے ہیں۔ سادہ سی مثال آپ کو میں یہ دے دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سمیع علیم ہیں، سنتے ہیں، علم رکھتے ہیں۔ اب سنتے تو ہم بھی ہیں، کان تو ہمارے بھی ہیں، تو لیکن ہمارا سننا اور اللہ تعالیٰ کا سننا اس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ جو 2 بنیادی فرق ہیں وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کر لیتا ہوں۔ سب سے پہلا جو بیسک ڈیفرنس ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا سننا اللہ تعالیٰ کی اپنی قوت ہے، اللہ تعالیٰ کے اپنے اختیارات ہیں، اور جو ہمارا سننا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ قوت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سننے کی صلاحیت عطا فرمائی ہے، پہلا ڈیفرنس کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سننے کی صلاحیت عطا فرمائی۔ اور دوسرا ڈیفرنس یہ ہے کہ جو ہمارا سننا ہے ہم چند میٹرز کے دور سن نہیں سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ پوری کائنات کے ہر ذرے، ہر انسان کی بولیوں کو سمجھتا ہے، سنتا ہے، اور ہر چیز کو سن رہا ہے، کسی قسم کا کوئی موازنہ نہیں ہے۔ تو یہاں سے آپ کو بتانا یہ چاہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ جنہوں نے عمدن، جنہوں نے جان بوجھ کر کفر کیا، اب وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اور یہ جو فرمایا کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، چونکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اوقات لوگوں کے بارے میں بہت زیادہ پریشان رہتے کہ یہ ایمان کیوں نہیں لاتے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔
کئی مختلف مواقع پر فرمایا کہ آپ ان کے بارے میں پریشان مت ہوں، آپ کے اوپر پہنچا دینے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ہمارے پاس کچھ ایسے بعض اوقات عام لوگوں کے پاس بھی کچھ ایسے میٹرکس، آلات، پیمانے ہوتے ہیں جن سے ہم چیزوں کو جان لیتے ہیں، ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ فلاں معاملہ کیسے ہوگا۔ جیسے یہ دیکھیں، ابھی یہ کمپیوٹر اسکرین پہ یہ میری بیٹری ہے اور یہ اس کے اوپر یہ آ رہا ہے 36% ریمیننگ۔ میں نے ابھی چارجر اس کا ریموو کیا ہے، ابھی ایک آدھ منٹ کے بعد یہ بھی ایسٹیمیٹ لگا کے بتائے گا میرا کمپیوٹر سسٹم کہ 36% ریمیننگ ہیں، اور آفٹر 2 hours اور آفٹر 1 hour یہ بیٹری ڈیڈ ہو جائے گی۔ یہ 52 منٹس، 52 منٹ میں یہ بیٹری ڈیڈ ہو جائے گی۔ تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کا علم بہت وسیع ہے، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں سب معاملات۔ تو تقدیر کے معاملات کو ویسے بھی ڈسکس کرنے سے منع فرمایا گیا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ باقی جو ہے وہ کل دیکھیں گے مزید۔ آج کے لیے کافی ہے۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ۔